أنت الرحمن يا الله، أنت الرحيم يا الله، أنت السلام يا الله، أنت العزيز يا الله، أنت القدوس يا الله، أنت الجبار يا الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی کے نام الکریم پر بات کریں گے۔ الکریم، وہ جو بہت کرم کرنے والا، نہایت فیاض، ایسا کریم کہ جو الاکرم بھی ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی اور کرم کر نہیں سکتا، فضل کر نہیں سکتا۔ کریم کا لفظ فیاض اور سخی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کریم وہ ہے جو معزز ہے، عزت والا ہے، وہ جو عزت دینے والا ہے۔ تو آئیے ہم اس نام کے بارے میں مزید دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیسا الکریم ہے۔ اگر غور کیا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ بغیر کسی معاوضے کے دیا ہے۔ مثلا ہم نے اپنی آنکھوں کے لیے کچھ پے نہیں کیا، اپنے کانوں کے لیے کچھ دیا نہیں، وہ جو عوض کے بغیر دیتا ہے، یک طرفہ طور پر دیتا چلا جاتا ہے، وہ جو کسی سبب کے بغیر دیتا ہے، وہ جو اس کو بھی دیتا ہے جو ڈیزرو کرتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جو ڈیزرو نہیں کرتا، وہ جو دے کر خوش ہوتا ہے، وہ جو لینے والے کی شکر کرنے پر اس کا قدردان ہوتا ہے اور اس کو مزید نوازتا ہے، وہ جو خود دیتا ہے اور پھر دینے کے بعد جس کو ملتا ہے اس کی تعریف بھی کرتا ہے۔ مثلا ایوب علیہ السلام، انہوں نے اپنی تکلیف پر صبر کیا، یہ صبر کی توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دی، لیکن جب انہوں نے صبر کیا اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی، نعم العبد، کتنا اچھا بندہ۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی تعریف فرمائی، نعم العبد، کتنا اچھا بندہ، انہ اواب، بہت زیادہ رجوع کرنے والا۔ اور یہ رجوع کی توفیق بھی دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے دی تھی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ دیتا ہے اور دینے میں اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے خاص حکمت کے ساتھ دیتا ہے، اس کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں اور دینے سے وہ راضی ہوتا ہے، اور پھر دے کر احسان بھی نہیں جتاتا بلکہ دے کر خوش ہوتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جو اس کو مانتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے جو اس پر ایمان ہی نہیں رکھتا، اس کو بھی دیتا ہے جو اس کا فرما بردار ہے، اس کو بھی دیتا ہے جو اس کی نافرمانی کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے وجود اور اس کی ذات کا بھی انکار کرتا ہے یا بعض اوقات اس کا تمسخر اڑاتا ہے، اس کو بھی وہ دیتا ہے۔ یہ ہے الکریم۔ کیا ہے کوئی اس جیسا؟ کوئی بھی تو نہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنی اس صفت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر ایک پر مختلف طرح سے کرم کیا ہے، کسی کے اوپر علم کے ساتھ اس کی کرم نوازی کی، اور کسی کو مال و دولت عطا کیا، کسی کو حسن عطا کیا، کسی کو کسی نعمت میں وسعت عطا کی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت ہی وسعت والا ہے، بہت زیادہ۔ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے اعمال میں بہت وسعت والا ہے۔ اس کا عرش بھی کریم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔ بس اللہ تعالیٰ بہت بلند شان والا ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، وہی عرش کریم کا مالک ہے، یعنی جو چیز اس کی طرف منسوب ہے وہ بھی کریم ہے، معزز ہے۔ جہاں تک اس کی سخاوت کا تعلق ہے تو وہ اپنے بندوں کو دن رات نواز رہا ہے، صرف اپنے بندوں کو نہیں، وہ جنات کو، فرشتوں کو، باقی تمام مخلوقات کو، ہر ایک کو نواز رہا ہے۔
اور پھر خاص طور پر وہ بندے جس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا رب بہت باحیا اور کریم ہے، کرم والا ہے. جب اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے. وہ انہیں خالی نہیں لوٹاتا، وہ ضرور عطا کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کبھی وہی چیز دیتا ہے جو بندہ مانگتا ہے، کبھی وہ عطا کرتا ہے جو بندے کو ضرورت ہوتی ہے لیکن بندے کو مانگنا نہیں آتا. وہ نہیں دیتا جو بندہ مانگ رہا ہوتا ہے، اس سے بہتر عطا کرتا ہے. اور کبھی اس سے کئی گنا انگنت گنا بڑا کر کے اس کو دے گا جب وہ اللہ تعالی سے جا کر ملاقات کرے گا. الکریم وہ ہستی ہے جس کے احسانات انگنت ہے. وہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو گن نہیں سکتے. اور واقعی ہمیں غور کرنا چاہیے. کبھی ہم خاموشی کے ساتھ توجہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دھیان کرتے ہوئے ان نعمتوں کو گننا شروع کریں تو ہم گنیں گے تو اس وقت جب ہمیں پتہ بھی ہوگی کہ وہ نعمتیں ہیں کون کون سی. بہت سی چیزوں کے اوپر تو ہمارا وقتاً فوقتاً انکشاف ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم جب بچے تھے تو کتنی نعمتوں کے بارے میں جانتے تھے. کچھ اس وقت ہمیں معرفت ہوئی، کچھ چیزوں کا اس وقت پتہ چلا. پھر اس کے بعد جو ہی عمر بڑھتی گئی، معلومات بڑھتی گئی، بہت سی نعمتوں کا احساس ہوتا گیا. لیکن ابھی بھی ہمارا علم تو بہت ہی ادھورا ہے. ہم تو جانتے بھی نہیں کہ ہمارا رب دن رات ظاہراً اور باطناً کس طرح ہم پر کرم نوازی کر رہا ہے، اور ہمارے گناہوں کے باوجود وہ ہمیں معاف کرتا چلا جاتا ہے. معاف کرنا بذات خود ایک کرم ہے جو الکریم کی طرف سے ہمیں دن رات نصیب ہوتا ہے. پھر اسی طرح الکریم وہ ہے جو خود بھی معزز ہے اور انسان کو عزت بھی دیتا ہے. یعنی دنیا میں انسان کو بحیثیت بنی نوع انسان کی بھی عزت عطا کی، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی. یعنی آپ اگر دیگر مخلوقات کو دیکھیں، جیسے کتا ہے، گدھا ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، اس کے مقابلے میں انسان کی شکل و صورت، اس کی غذا، اس کا لباس، اس کی سب چیزیں کس قدر معزز ہیں، اور کیسے اس کو عقل، سمجھ، بولنے کی قوت عطا کی ہے. پھر کھانے پینے کے لیے جو کچھ عطا کیا وہ بھی پاکیزہ چیزیں ہیں، صاف ستھری ہیں، بہترین چیزیں. اور جو بچا کچا ہوتا ہے وہ جانوروں کے کام آتا ہے. فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. بلا شبہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی عطا کی اور بر و بحر میں انہیں سواری مہیا کی، کھانے کو پاکیزہ چیزیں دی، اور جو کچھ ہم نے پیدا کیا ان میں سے کثیر مخلوق پر اس کو فوقیت عطا کی. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی عزت ہے انسان کے لیے. پھر اسی طرح سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. مگر انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا پروردگار اس سے آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی، اور جب اسے آزمائش میں ڈال کر اس کا رزق اس پہ تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا. یہ معیار ہرگز درست نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں جب بے پناہ نعمتیں دیتا ہے تو تم اپنے طرز عمل پہ غور کرو کہ ان نعمتوں میں سے تم دوسروں کا حصہ کتنا لگاتے ہو، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو. یعنی اللہ نے تو تمہیں کھلایا، لیکن تمہارے ہاتھ سے جن کو اس نے کھلانا چاہا تم ان کے لیے اپنا ہاتھ کتنا کھولتے ہو، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو. یعنی حقداروں کو بھی حق نہیں دیتے، اور مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو.
تو انسان کی ان ساری کمزوریوں کے باوجود کہ انسان دوسروں کو نہیں دیتا یا ان کا حق نہیں پہچانتا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو دیتا چلا جاتا ہے، وہ اسے عزت اور نعمت عطا کرتا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کی تکریم کرتے ہیں. کس طرح کہ کس مادے سے اس کو پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، اور پھر اس کو عقل، سمجھ اور عزت سے نوازا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور پھر ان کو عزت بخشی، اتنی بڑی عزت کہ فرشتوں جیسی مخلوق سے ان کو سجدہ کروایا. اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. جبکہ آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، تو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. چنانچہ سب فرشتوں نے مل کر اسے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جو اکڑ بیٹھا اور کافروں میں سے ہو گیا، یعنی اس نے تکبر کیا اور آدم کے آگے نہیں جھکا. لیکن یہاں ایک طرف آپ دیکھیے کہ اللہ نے آدم کو عزت دی اور فرشتوں سے سجدہ کروایا. اب آدم کی اولاد کو سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کیا مقام دیتا ہے کہ اس کے آگے نہیں جھکتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کو حقیقی معنی میں عزت دیتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عزت کو پہچانتا ہے اور اس کے سامنے اپنا سر نگوں کر دیتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. پھر اسے درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. یعنی اللہ نے تو تمہیں سب کچھ عطا کیا لیکن تم اپنے طور پر اس کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے اور اس کا حق ادا نہیں کرتے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل و صورت عطا کی. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو سب سے اچھی بناوٹ پر پیدا کیا، سب سے خوبصورت شکل پر پیدا کیا. پھر انسان کو ہدایت عطا کی. فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اسے دو راستے جو واضح ہیں وہ عطا کیے، یعنی اچھائی اور برائی کی سمجھ دی، تمیز دی. پھر انسان کو علم سکھایا اور خصوصاً قرآن مجید اس کے لیے اتارا اور اس کو بولنے کی صلاحیت عطا کی. یعنی انسان بول کر مختلف بولیاں، مختلف زبانوں میں، مختلف لغات میں جو اپنے دل کا مدعا واضح کرتا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے جس بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت عطا کی ہے باقی مخلوق پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. وہ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، جس نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کو بولنا سکھایا. یہ سب عزت اور یہ سب نعمت اللہ ہی کی عطا کردہ ہے. اور پھر سب سے پہلی وحی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں پہلا پیغام دے کر، تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنی اسی صفت کا ذکر کرتے ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھو اور تیرا رب بڑا کرم فرمانے والا ہے، بڑا عزت والا ہے. یعنی انڈائریکٹلی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو علم کے ذریعے عزت بخشنے والا ہے. تو اقرأ وربک الاکرم، تو علم کی حقیقت میں علم کی جو فضیلت ہے اور علم کی جو قدر ہے وہ باقی تمام چیزوں پر زیادہ ہے، جس کا اس آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ساری کائنات کو مسخر کیا، زمین کی ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی. یہ کتنی بڑی عزت. اگر آپ کو مثلاً کوئی شخص کسی جگہ پر لے جائے اور کہے کہ یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے تیار کیا، تو اس پہ ہم کتنا آنرڈ فیل کرتے ہیں، جبکہ وہ کسی انسان کی طرف چاہے وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے ایسی عزت افزائی ہو.
تو کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کیا اور پھر اس کے لیے فائدے کا بنایا اور اس کے بس میں کر دیا اور پھر اس کو عقل دی کہ وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور اس نے تمہاری خاطر جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سے مسخر کر دیا. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. تو گویا انسان کو اللہ نے عقل سے نوازا کہ وہ غور و فکر کر کے ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے. لیکن یہ ساری چیزیں انسان سوچے تو صحیح بنی کس کے لیے اور ان سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے. حتیٰ کہ باقی مخلوق جیسے جانور وغیرہ بھی ہیں کسی حد تک کچھ نہ کچھ وہ بھی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں لیکن وہ بھی دراصل ان سے فائدہ اٹھا کر انسان کے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں. اور انسان سوچے کہ پھر اس کو کس کے لیے بنایا گیا, وہ کیوں پیدا کیا گیا, اس پر اتنی نعمتیں کیوں کی گئیں, تاکہ وہ اپنے خالق کو پہچانے اور اپنے رب کی عبادت کرے. ہم یک طرفہ طور پر ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن اپنا فرض کس حد تک پورا کر رہے ہیں, یہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رات اور دن کو مسخر کیا, سورج اور چاند اور ستاروں کو مسخر کیا, اور یہ سب انسان کے لیے غور و فکر کی دعوت دے رہی ہیں. پھر ستاروں کے بارے میں فرمایا وعلامات وبالنجم هم يهتدون, یہ علامات بنائی اور ستاروں کے ذریعے وہ راستے معلوم کرتے ہیں. وآتاکم من کل ما سألتموه, اور تمہیں وہ سب کچھ عطا کیا جو تم مانگتے ہو, جس کی تمہیں طلب ہوتی ہے, جس کی تمہیں ضرورت ہوتی. یعنی انسان کی ضرورت کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہ کر دی ہو. یہ الگ بات ہے کہ انسان کو خود نہ پتا ہو کہ اس کی ضرورت کہاں سے کس چیز سے پوری ہو سکتی, بیماری میں اسے کس چیز سے فائدہ ہو سکتا ہے, صحت کی حالت میں اسے کیا کیا چیزیں درکار ہیں. اس میں بعض اوقات انسان کی لا علمی ہے, جہالت ہے, غفلت ہے, سستی ہے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نعمتوں کی بارش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہی ہے وہ ہمارا رب الکریم جو زمین و آسمان سے بے شمار نعمتیں کرنے والا ہے. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم, جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا, آسمان کو تمہارے لیے ایک چھت کی طرح بنا دی, خوبصورت گھر عطا کیا تمہیں, آسمان سے کچھ پانی اتارا, پھر اس کے ساتھ کئی طرح کے پھل پیدا کیے تمہارے رزق کے لیے, تمہاری روزی کے لیے, تمہارے کھانے کے لیے, تمہارے فائدے کے لیے. یہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بھی فائدہ نہیں, یہاں اس میں سے کوئی بھی چیز اس کی ضرورت کی نہیں ہے. یہ سب چیزیں ہماری ضرورت کی ہیں, ہمارے فائدے کی ہیں, اور یہ حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم سب پر انعام ہے اگر ہم اس کو محسوس کریں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزادی دی ہے کہ وہ اس آزادی کے ساتھ اپنے رب کو پہچانے, کام کرے, انجوائے کرے اور اپنے رب کی عبادت بھی کرے. پھر اسی طرح اس کی رہنمائی کے لیے کتابیں اتاری, رسولوں کو بھیجا تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے طریقے عملاً سکھائے جا سکے. اور پھر خاص طور پر حکم بھی دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ کی اور رسول کی دعوت قبول کر لو جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے دعوت دے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے. یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اس میں تمہارے لیے زندگی ہے, تمہاری روح کی خوشی ہے, تمہارے دل کا اطمینان ہے. اور جان لو کہ بے شک اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے, اور یہ کہ بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہر علاقے میں پیغمبر بھیجے اور پھر آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کر دیا, اور انسان کی ہدایت کی جتنی بھی ضرورت تھی وہ پوری کر دی, تمام کر دی.
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اس مخلوق کی جو اس پر ایمان لاتی ہے، جو اس کی تابعدار ہے، فرما بردار ہے، جو اللہ کو یاد کرتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اتنی عزت بخشتے ہیں کہ اس کو ملائے اعلیٰ میں ذکر کرتے ہیں. فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہارا ذکر کروں گا. اکیلے میں کرو گے تو اکیلے میں کروں گا، لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے کرو گے تو اس سے بہتر مجلس میں کروں گا. کتنا بڑا اعزاز، کتنا بڑا اکرام، کس قدر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت اور فضل کہ انسان سجدے میں پڑھ کے شکر ادا کرتا رہے تو سجدے سے سر نہ اٹھا سکے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ان سے معاملہ کرتا ہوں. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. کتنی بڑی عزت افزائی ہے. اللہ کو ہماری کیا ضرورت، ہم کیا چیز ہے، کچھ بھی تو نہیں، لیکن یہ ذکر کرنا اس کو اس قدر پسند آتا ہے کہ اس کی مدد آ جاتی ہے. پھر فرمایا اگر وہ دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ مجھے کسی گروہ میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہے. اور پھر انسان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی مختلف مواقع پر اپنی معیت کا احساس دلاتے ہیں کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. پھر اسی طرح صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. والذین هم محسنون، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ان کو تنہا نہیں چھوڑتا، ان کی مزید عزت افزائی کرتا ہے. ویسے تو اس کی نعمتیں عام ہیں سب بندوں کے لیے، لیکن اس کے خاص بندے جو اس کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہیں ان پر اس کی نعمتیں اور بھی زیادہ ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بلا شبہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو تحفظ عطا کرتا ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان ایسی نہیں جس پر کوئی محافظ مقرر نہ ہو. یعنی اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر مختلف طرح کے شر بھی ہیں، تو ان سب سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر انسان کو ایک طرح سے باڈی گارڈز دے رکھے ہیں. پھر اسی طرح انسان کو وہ دعائیں سکھائیں، وہ ذکر سکھائے، وہ طریقے سکھائے کہ جن کے ذریعے وہ اپنے دشمنوں سے محفوظ رہ سکے، ان دشمنوں سے جو نظر بھی نہیں آتے، یعنی شیطان کی طرح. پھر انسان کے جان، مال اور اس کی عزت کو محترم قرار دیا. یہ بھی الکریم کا کرم ہے ہم سب پر. پھر ہر انسان کو مساوی حق دیا انسانیت کے درجے میں. اور پھر اچھے عمل کرنے والوں کو دنیا کے علاوہ آخرت میں حیات طیبہ کی بشارت دی اور اپنی رضامندی اور فضل عظیم کا وعدہ کیا. فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم. اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے اور پاکیزہ رہنے کی جگہیں جو ہمیشگی کے باغوں میں ہوگی، اور اللہ کی طرف سے تھوڑی سی خوشنودی سب سے بڑی ہے. یہی تو بڑی کامیابی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، یہ اس کا سب سے بڑا اعزاز اور کرم نوازی ہے اپنے بندوں پر. اور پھر عمدہ رزق کے وعدے اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں درجات ہیں، بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے. تو ایک بندہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس کرم اور فضل کو سمجھ لیتا ہے تو پھر اس پر لازم آتا ہے کہ وہ اپنے رویے میں اس کے مطابق تبدیلی پیدا کرے. اس نام پر ایمان لانے کے اس کی زندگی پر اثرات نظر آنے چاہیے. تو سب سے پہلے یہ کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس کرم اور فضل کو سمجھے
اور پھر وہ اپنی زندگی میں کرم اور سخا والا ہو جائے، یعنی سخی اور فیاض بن جائے، بخل سے پرہیز کرے، دوسروں کو ذلیل کرنے سے پرہیز کرے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، بندوں پر خرچ کر کے احسان نہ جتائے، ان کو دکھ نہ دے، اذیت نہ دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ایسے بندوں کی صفت، وہ کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ چاہتے ہیں. یعنی جن بندوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کرم کا احساس ہو جاتا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کو سمجھ لیتے ہیں، تو پھر وہ اپنے اندر بھی اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کو عزت دینے والے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے مزید اجر کریم کا وعدہ کیا ہے. فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض جس سے وہ اس کے لیے دگنا بڑھا دے اور اسے عمدہ اجر عطا کرے. اجر کریم یعنی اللہ تعالیٰ اجر بھی دے گا، بدلہ بھی دے گا، تو عزت کے ساتھ، آنر کے ساتھ. حالانکہ اس کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ ہم جیسی حقیر مخلوق کو کسی بھی طرح سے نوازے، لیکن یہ اس کی عظمت ہے، اس کی بڑائی ہے، اس کا کرم ہے کہ وہ چھوٹے سے کام پر بھی بندے کی قدردانی فرماتا ہے. پھر فرمایا ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقہ کرنے والے، یہاں خواتین کا الگ طور پر بھی ذکر کیا گیا، اور جن لوگوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے. قرض حسنہ سے مراد یہ کہ بغیر کسی دنیاوی مادی فائدے کے، بغیر کسی مشکل کی آسانی کے، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے اور اس کی تبلیغ کے لیے وہ ان کے لیے دگنا کر کے دیا جائے گا، یعنی اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس لوٹایا جائے گا اور ان کے لیے عمدہ اجر ہوگا، رزق اجر کریم. اور پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ خود کریم ہے تو کرم کرنے کو پسند فرماتا ہے. حدیث میں آتا ہے بلا شبہ اللہ عز و جل کریم ہے، کرم نوازی کو پسند کرتا ہے، بلند اخلاق کو پسند کرتا ہے اور ردی اخلاق سے نفرت کرتا ہے. تو اس لیے بندے کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے اندر عمدہ اخلاق پیدا کرے، کیونکہ وہ خود کریم ہے، اس کو کرم پسند ہے. تو بندہ اپنے اندر ایسی صفات لائے کہ جس سے وہ اللہ کا محبوب بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بھولا بھالا اور فراخ دل ہوتا ہے، اور فاجر چالاک اور دل میں بغض رکھنے والا ہوتا ہے. یعنی وہ دوسروں کے لیے خیر خواہی نہیں رکھتا، دوسروں کے لیے بدگمانی اور برے جذبات رکھتا ہے. پھر یہ ہے کہ انسان حقیقی عزت پانے کے اسباب اختیار کرے، یعنی جھوٹی عزت کے پیچھے نہ جائے یا وقتی عزت کے پیچھے نہیں، بلکہ وہ عزت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے اس کی تمنا رکھے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں جو عزت ملتی ہے بندے کو وہی حقیقی عزت ہے، اور انسان اسی کو حاصل کرنے کے درپے ہو، اسی کو حاصل کرنے کی تمنا کرے اور اسی کے لیے کوشش کرے، دنیا کی جھوٹی عزت کے پیچھے نہ دوڑے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں انسانوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو اللہ کی نگاہوں میں عزت والے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور دوسرے وہ جو اللہ کے ہاں ذلیل ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مبغوض بندے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، بلا شبہ اللہ نے تم سے جاہلیت کا تکبر ختم کر دیا ہے. اب لوگ دو طرح کے ہیں، ایک نیک متقی اور اپنے رب کے ہاں بزرگی والے، یعنی ان کا مقام اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا ہے. دوسرے گناہگار، بدبخت اور اللہ کے ہاں حقیر. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا
اور تمہیں مختلف ذاتوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم پہچانے جاؤ. پھر آپ نے پوری آیت تلاوت کی اور آخر میں فرمایا میں یہی کچھ کہنا چاہتا تھا, میں اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں. یعنی انسان کی اصل عزت اللہ کی اطاعت میں ہے, اللہ کی نظروں میں بڑا ہونے میں ہے. اگر کوئی انسان پوری دنیا کا بھی پسندیدہ بن جائے لیکن اللہ کے ہاں اس کی عزت نہیں تو حقیقت میں اس کے پاس کوئی عزت نہیں. اور اگر کوئی اللہ کے ہاں ذلیل ہے تو پھر وہ حقیقت میں ذلت میں ہے, اور اگر اس کے ہاں عزت ہے اور دنیا اس کو ٹھکرا بھی دے تو اس کا کچھ بھی نقصان نہیں. قرآن مجید میں ہمیں عزت کا واضح معیار دے دیا گیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں کون ہے؟ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو, پبلک میں بھی اور تنہائی میں بھی اور ہر جگہ پر. جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرے اس وقت بھی, جب کسی کا حق دینے کی باری ہو اس وقت بھی, جب حق لینے کی ہو اس وقت بھی اللہ سے ڈر کر سارے معاملات کرے. اور جہاں تک رنگ اور نسل اور انسان کے دنیاوی معیارات ہیں عزت کے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ تو صرف پہچان کے لیے بنائے ہیں. اور جہاں تک رزق کی تقسیم کا تعلق ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ہے کہ جس کو چاہے جتنا نواز دے, لیکن اللہ کے ہاں عزت کا معیار تقویٰ ہی ہے. اس لیے ہمیں وہی چیز اختیار کرنی چاہیے جس سے اللہ رب العزت کی نگاہ میں عزت پا سکے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ متقی ہو وہ سب سے زیادہ معزز ہے. ابن عباس کہتے ہیں تم کس کو معزز شمار کرتے ہو, کس کو عزت والا کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تو کرم کو بیان کر دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. یعنی تم کس کو عزت دیتے ہو؟ تمہاری نگاہوں میں تمہارے دل میں کس کی عزت ہے؟ کیا اسی کی جس کو اللہ نے عزت دی یا پھر کچھ اور معیار ہے؟ لیکن کسی بھی انسان کے اندر ایسا فخر و غرور نہیں آنا چاہیے کہ میں اللہ کے یہاں بہت معزز ہوں. ہمیشہ انسان کو ڈرتے ہی رہنا چاہیے, کیونکہ ڈرنے والا کبھی اپنے آپ کو معزز نہیں سمجھتا اور نہ ہی وہ لوگوں سے عزت ڈیمانڈ کرتا ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی انسان عزت کا متلاشی ہو تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ عزت تو اللہ کے ہاں ہے. اس نے اپنے انبیاء کو عزت سے نوازا, اس لیے عزت کا مقام پانے کے لیے انسان انبیاء کے اخلاق اپنائے. ایک حدیث کے مطابق جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے تو آپ نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم, یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام. یہ سارے معزز لوگ تھے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگاہ میں بہت ہی عزت والے. ہمیں ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے, ان کے اخلاق کو دیکھنا چاہیے, اس کو اپنانا چاہیے کہ یوسف علیہ السلام کو کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑا لیکن کس اخلاق کا مظاہرہ انہوں نے ہر جگہ پر کیا اور بالآخر دنیا میں بھی کتنی بڑی عزت پائی. ہمیں اچھی عادات اختیار کرنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ معزز کون ہے تو آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ متقی ہو. صحابہ نے کہا کہ ہم اس کے متعلق نہیں پوچھتے. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یوسف بن نبی اللہ بن خلیل اللہ سب سے زیادہ معزز ہیں. صحابہ نے کہا ہم اس کے بارے میں بھی نہیں پوچھ رہے. آپ نے فرمایا اچھا عرب کے خاندانوں کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو؟ سنو, جو جاہلیت میں معزز تھے وہ اسلام میں بھی معزز ہیں جب انہیں دین کی سمجھ آ جائے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کی سمجھ اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے کام حقیقت میں انسان کو اللہ کی نگاہ میں معزز بناتے ہیں. پھر اسی طرح کچھ اور عادات اور اخلاق بھی ہیں جو انسان کی عزت میں اضافے کا سبب بنتے ہیں. ان میں سے ایک ہے معاف کرنا. اللہ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے, بندوں کو چاہیے کہ وہ بھی بندوں کے قصور معاف کر دیا کریں. حدیث میں آتا ہے جو آدمی معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ ہی فرماتا ہے, اور جو آدمی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے
اللہ عز و جل اسے بلندیاں عطا کرتا ہے. یعنی دنیا میں اکڑنا، غرور، فخر اور تکبر سے کام لینا انسان کی عزت میں اضافہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے برعکس تواضع اختیار کرنے میں، ہمبل ہونے میں، دوسرے کو توجہ دینے میں انسان کو حقیقی معنوں میں عزت ملتی ہے. پھر اسی طرح عبادت بھی اللہ کے ہاں انسان کو معزز بناتی ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے چاہو زندگی گزارو، بالآخر مرنا تو ہے. جس کو چاہو اپنا محبوب بنا لو، آخر جدا تو ہونا ہے. جیسے چاہو عمل کرو، بالآخر اس کا بدلہ تو ملنا ہے. اتنا ضرور جان لو کہ مومن کا شرف، عزت قیام اللیل میں ہے، یعنی رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہونے میں. اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہو جانے میں ہے. اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہو جانے میں ہے، یعنی لوگوں سے کسی قسم کا لالچ اور توقع نہ رکھے تو لوگوں کی نگاہ میں اس کی عزت ہوگی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں معزز بننا چاہتا ہے تو رات کو اللہ کے حضور جب لوگ سو رہے ہوں وہ کھڑا ہوا کرے. پھر اللہ کی خاطر محبت کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت عطا کرے گا. ابو امامہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی شخص سے محبت رکھتا ہے، یعنی دنیا کا کوئی لالچ اور غرض نہیں، تو در حقیقت وہ اپنے رب عز و جل کی عزت کرتا ہے. یعنی عام طور پر لوگوں کو دنیا میں کس بنا پہ عزت دی جاتی ہے، یا کسی کے عہدے کی بنا پر، یا دنیا میں کسی سٹیٹس یا مقام کے اور مرتبے کی وجہ سے. لیکن جو شخص دوسرے کی قدر صرف اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس سے اسے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد آتی ہے، اور وہ صرف رب کی خاطر اس سے محبت کرتا ہے، تو ایسا شخص اس شخص کو نہیں، دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عزت دے رہا ہوتا ہے، اکرام، اس کا اکرام کر رہا ہوتا ہے، اور جواباً اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ عزت عطا کرتا ہے. پھر اسی طرح یہ بھی یاد رہے کہ انسان کے دل میں عزت کی طلب اور لوگوں سے عزت کروانے کی بہت خواہش نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے عزت نہیں ملتی. انسان کو وہ کام کرنے چاہیے کہ دوسروں کے دلوں میں خود بخود عزت پیدا ہو جائے. پھر اسی طرح اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو عزت عطا کرے تو اسے قبول بھی کر لینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کسی مجلس میں آئے، اس کے لیے جگہ کھلی کی جائے تو وہ بیٹھ جائے، یعنی اس کو قبول کر لے، کیونکہ اسے اللہ نے عزت دی ہے، یعنی دوسروں کا دل کھولا ہے اس کے لیے، اور اس کے مسلمان بھائی نے عزت دی ہے. اگر اس کے لیے جگہ کشادہ نہ کی جائے، یعنی کوئی اس کو جگہ دینے پہ راضی ہی نہ ہو، تو دیکھے کہ مجلس میں کہاں جگہ ہے، پھر وہاں بیٹھ جائے اور اس بات کو مائنڈ نہ کرے وہ. پھر اسی طرح الکریم پر ایمان لانے والے دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والے ہوتے ہیں. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بڑوں کی عزت کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے. پھر اسی طرح بڑوں کے معاملے میں یہ کہ ان کو اپنے پر اہمیت دی جائے، فوقیت دی جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کو بلانے کی بجائے خود ان کے پاس جایا جائے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے دن اپنے والد ابو قحافہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بزرگوں کو گھر میں ہی رہنے دیتے تو ہم خود ان کے پاس چلے جاتے. حالانکہ آپ کا مقام کتنا بڑا تھا اور وہ اس دن مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ ہم خود ان کے پاس چلے جاتے. ابو قحافہ نے اسلام قبول کر لیا اور اس وقت ان کے سر اور داڑھی کے بال فغامہ پھول کی طرح بالکل سفید ہو چکے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بالوں کا رنگ بدل لو. ہاں، اس کو سیاہ نہیں کرنا، یعنی کالا رنگ نہیں کرنا، لیکن بالکل سفید نہیں رہنے دو. پھر اسی طرح
کسی مجلس میں اگر بڑے ہوں تو پہلے بڑوں کو بات کرنے دینا چاہیے. اگر کھانا سرو ہو رہا ہو تو پہلے بڑوں کو آفر کرنا چاہیے. یہ بھی ہمارے دین کی سکھائی ہوئی اخلاقیات اور آداب اور مینرز میں سے ہے. اسی طرح کوئی چیز دینے کی ابتدا کی جائے تو بڑوں سے کی جائے. ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے. اس کے بعد آپ نے وہ مسواک سب سے بڑی عمر کے آدمی کو دی اور فرمایا مجھے جبریل علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ میں یہ مسواک بڑے کو دوں، یعنی بڑے سے آغاز کروں. پھر اسی طرح بزرگ، صاحب قرآن اور حکمران کی عزت بھی لازم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ بوڑھے مسلمان اور صاحب قرآن کی عزت کرنا جو اس میں غلو اور تقصیر سے بچتا ہو، نہ تو حد سے زیادہ اس کو بڑھا دے اور نہ مقام سے کم کر دے، اور اسی طرح عادل حاکم کی عزت کرنا اللہ عز و جل کی عزت کرنے کا حصہ ہے. یعنی الکریم پر ایمان لانے کا حصہ ہے کہ انسانوں میں سے جن کو اللہ نے عزت دی ہے ان کی عزت کو قبول کر لے، اور ان کو عزت دینا دراصل اللہ کو عزت دینا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کسی سوسائٹی میں جن لوگوں کو عزت یا مقام یا کوئی مرتبہ دے تو اس پر بھی حسد نہیں کرنا چاہیے، اس کو بھی قبول کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں میں فرق رکھا ہے. کچھ کو کسی چیز میں عزت دی ہے، کسی کو کسی چیز میں دی ہے، تو اس کے اس مقام اور مرتبے کو قبول کرنا بھی دین کی اخلاقیات میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاءکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز شخص آئے تو اس کو عزت دو. یعنی اگر جو صاحب عزت ہے اس کو عزت نہیں دی جائے گی تو پھر اس سے ادب آداب ختم ہو جائیں گے اور ایک اچھا خوشگوار ماحول ختم ہو کر رہ جائے گا. تو بہرحال جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کو معلوم کر لیتا ہے تو اس کے اندر بہترین اخلاق پیدا ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ عزت دینے والا ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق بندوں کو عزت دینے والا ہوتا ہے. اور پھر جہاں کہیں دنیا میں اسے کسی رسوائی کا سامنا ہو، کوئی پریشانی ہو، تو اللہ تعالیٰ کی صفت اور اس نام کے ساتھ اس سے مانگ بھی سکتا ہے کہ یا کریم اکرمنی، اے اللہ تو مجھے دنیا کی اور آخرت کی ذلت سے بچانا، اجرنی من خزی الدنیا والآخرہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے کہ جو انسان کی تکلیفوں اور غموں کو دور کر سکتا ہے. اور پھر خاص طور پر زندوں اور مردوں کے لیے عزت کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں ایک دعا پڑھتے تھے جس میں خاص طور پر مرنے والے کے لیے بہترین عزت والے مقام کی بھی دعا کرتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچائے اور اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أنت القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.